بسم اللہ الرحمن الرحیم. فحد الاسم انه کلمۃ تدل انه کلمۃ تدل على معنى في نفسها غیر مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أعني الماضي والحال والاستقبال كرجل وعلم كرجل وعلم. اسم کی تعریف. پس اسم کی تعریف یہ حد. حد کا معنی ہوتا ہے تعریف. فحد الاسم فتعریف الاسم. حد کس کے معنی میں؟ تعریف کے معنی میں. فتعریف الاسم انه کلمۃ. اسم کی تعریف یہ ہے کہ وہ ایسا کلمہ ہوتا ہے کہ یہ دلالت کرے اپنے معنی پر فی نفسی. آج اس کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے جو دلالت کرے اپنے مستقل معنی پر. یہ معنی فی نفسی کا مطلب کیا ہے؟ مستقل معنی پر. غیر مقترن وہ ملا ہوا نہ ہو بأحد الازمنۃ الثلاثۃ تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی. یہ میری مراد ماضی، حال اور استقبال ہے. رجل و علم، جس طرح کے رجل اور علم مثال کے طور پر. اچھا فحد الاسم. اب حد کو ہم سب سے پہلے پہچانیں گے کہ یہ معرفہ نکرہ میں سے کیا ہے. تو یہ نکرہ ہے نا، الاسم یہ معرفہ ہے. تو آپس میں ان کو ہم جوڑیں گے کیسے؟ مضاف مضاف الیہ. فحد الاسم مضاف مضاف الیہ. پھر یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا بنیں گے کیونکہ معرفہ شروع میں آ رہا ہے نا. اچھا اچھا یہاں پر ایک سوال پیدا ہوگا. آپ کے ذہن میں آیا ہوگا سوال، نہیں آیا تو آنا چاہیے تھا. کہ ہم نے کہا تھا کہ معرفہ کی چار اقسام اگر شروع میں آئے تو مبتدا بنتی ہے. اس میں علم تھی، معرف باللام تھی، ضمیر تھی اور اس میں اشارہ. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی ہم اس کو معرفہ بنا رہے ہیں. جواب یہ ہے کہ حد کا لفظ یہاں پر معرف باللام کی طرف مضاف ہو رہا ہے، اور نکرہ جب مضاف ہو معرف باللام کی طرف تو معرف باللام کے حکم میں ہوتا ہے. لہذا اگرچہ حد کے شروع میں الف لام تو نہیں ہے لیکن اس کے مضاف الیہ کے شروع میں الف لام ہے، تو حد کا بھی وہی حکم ہوگا جو الاسم کا حکم. الاسم الف لام کی وجہ سے معرفہ ہے اور حد اس کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے. تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا بن جائے گا. آگے ان حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، جیسے کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا. اس کے بعد ہے ہو ضمیر. ہو ضمیر اچھا یاد رکھیں حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ جب بھی کوئی ضمیر مل کر آئے گی یہ اس کا اسم بنے گی. جب بھی حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ کوئی ضمیر مل کر آئے گی وہ کیا بنے گی؟ اس کا اسم. اچھا انہو، ان حرف مشبہ بالفعل، ہو ضمیر اس کا اسم. کلمتن، اب آپ خود بتائیں یہ کیا بنے گا؟ نکرہ ہے نا، اس کے بعد جملہ آ رہا ہے تو یہ موصوف. کلمتن کیا بنے گا؟ موصوف. تدل فعل، تدل ضمیر اس میں، ہی ضمیر اس کا فاعل بنے گی. علی معنی فی نفسها، علی حرف جار ہے، علی حرف جار. اور معنی پھر یہاں پر موصوف بنے گا کیونکہ نکرہ ہے اس کے بعد جار مجرور آ رہے ہیں. ہم ضابطہ پڑھ چکے ہیں نکرہ کے بعد جب جار مجرور آئے گا، نکرہ موصوف جار مجرور اس کی صفت. معنی فی نفسها. اچھا معنی موصوف ہے، فی نفسها، فی حرف جار ہے، نفس مضاف ہے، ہا ضمیر مضاف الیہ ہے. مضاف مضاف الیہ مل کر یہ کیا بنے گا؟ فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ثابت فعل سے متعلق ہو کر معنی کی صفت، موصوف صفت مل کر اعلی حرف جار کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر تدل سے متعلق. اچھا ابھی دیکھیں میں اس کو پڑھ رہا تھا غیر مقترن، را پر پیش پڑھ رہا تھا، لیکن ابھی ترکیب کروں گا تو مجھے اس کا اعراب بھی ٹھیک ہو جائے گا. را کے اوپر پیش نہیں آئے گی، غیر نہیں، غیرہ، غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ. اب دیکھیں اگر مجھے ترکیب کی سمجھ نہ ہوتی تو میں را پر پیش ہی پڑھتا رہتا، لیکن اب ترکیب کی سمجھ ہے تو مجھے پتہ چل گیا کہ میں پیش غلط پڑھ رہا ہوں، زبر آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر غیر مضاف ہے اور آگے مقترن اس کا مضاف الیہ ہے، لیکن یہ مضاف مضاف الیہ مل کر بنیں گے حال.
تدلو سے، تدلو کی جو ضمیر ہے نا ہیا، اس سے یہ حال بنیں گے، اور حال کا جو اعراب ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ آپ نے پڑھے ہیں نا منصوبات کتنے ہیں، مرفوعات کتنے ہیں، مجرورات کتنے ہیں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ مرفوعات کتنے ہیں، منصوبات کتنے ہیں، اور مجرورات کتنے ہیں۔ مرفوعات پہلے آپ یاد رکھ رہے ہیں، مرفوعات یعنی کون کون سے الفاظ ہیں جو مرفوع ہوتے ہیں، کون کون سے الفاظ ہیں جو کیا ہوتے ہیں، مرفوع۔ تو یہ 8 الفاظ ہیں، 8 جو مرفوع ہوتے ہیں، 8 الفاظ ہیں جو کیا ہوتے ہیں، مرفوع۔ مبتدا خبر، یہ تو ہم پڑھ رہے ہیں نا، مبتدا اور خبر، یہ تو بار بار آیا بھی ہے۔ فاعل اور نائب فاعل، مبتدا خبر 2، فاعل اور نائب فاعل، یہ ہو گئے 4۔ حروف مشبہ بالفعل کی خبر، جیسے کلمتن، یہ کلمتن خبر ہے انا کی، تو حروف مشبہ بالفعل کی خبر۔ نمبر 5، ما اور لا مشابہ بلیسا کا اسم، لیکن میں صرف نام آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھاؤں گا وہی جو عبارت میں آئے گا، باقی چیزوں کے چکروں میں ہم پڑھیں گے نہیں۔ اور اسی طرح لا نفی جنس کی خبر، اور نمبر 8 پہ افعال ناقصہ کا اسم۔ اچھا منصوبات جو ہیں یہ 12 ہیں، منصوبات کتنے ہیں، 12۔ ان میں سے ایک منصوب آج ہمارے سامنے آیا ہے، بلکہ 2 آ گیا نا، ایک تو ان، بلکہ مفعول بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، مفعول بھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا، مفعول بھی یا مفعول فی بھی پیچھے ہو گئے۔ اچھا ان میں سے ایک تو ہے ان حرف مشبہ بالفعل کا اسم، جو کہ یہاں پر ہو ضمیر ہے، ضمیر چونکہ مبنی ہوتی ہے اس لیے اس پر تو اعراب ظاہر نہیں ہوگا، ویسے انا کا جو اسم ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ اسی طرح مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، مفعول بھی ہم نے پڑھا ہے۔ اور اسی طرح حال، یہ بھی منصوب ہوتا ہے، یہاں پر یہ حال بنے گا، کیونکہ ترجمہ یہ ہے کہ بے شک وہ کلمات دلالت کرے اپنے مستقل معنی پر، اس حال میں کہ اس کا معنی ملا ہوا نہ ہو 3 زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ، 3 زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ۔ تو غیر مضاف مقترنین، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، مقترنین اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ باہر سے جا رہے ہیں احد، یہ مضاف بنے گا، کیوں، نکرہ ہے نا۔ الازمنہ موصوف بنے گا، الثلاثہ اس کی صفت بنے گا، موصوف صفت مل کر احدین کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر باہر پہ جار کا مجرور، جار مجرور مل کر پیچھے مقترنین اس میں فاعل کا صیغہ موجود ہے، اسی سے متعلق ہو جائیں گے، پھر اس میں فاعل کا صیغہ اپنے متعلق سے مل کر غیر کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر تدلو کی ضمیر سے حال، حال جو حال مل کر تدلو کا فاعل۔ اچھا آگے دیکھیں، اعنی، اعنی یہ فعل ہے واحد متکلم سے، اصل بتا اعنی یو، آخر میں یا ہے نا، یا، اور فعل مضارع کے آخر میں جب حروف علت واو یا ہو تو حالت رفعی میں وہ ساکن ہوتے ہیں، تو یہ اس کی حالت رفعی ہے، کیونکہ حروف نواسب ابھی میں نے آپ سے سنے ہیں، اور حروف جوازم بھی سنے ہیں، حروف جوازم میں سے بھی شروع میں کوئی نہیں ہے، حروف نواسب میں سے بھی شروع میں کوئی نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہوگا، حالت رفعی ہوگی، مرفوع ہوگا، اور اس کا رفع یا کو ساکن کرنے کے ساتھ ہے۔ اچھا اعنی فعل ہے اور یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، ضمیر ہی اس کے اندر اس کا فاعل بنے گی۔ الماضیہ والحالہ والاستقبال، الماضیہ معطوف علیہ ہے، وہ حرف عطف ہے، حالہ معطوف اول ہے، وہ حرف عطف ہے، الاستقبال معطوف ثانی ہے، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر مفعول بھی۔ اچھا دیکھیں الماضیہ، آج اس کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں، اس میں متمکن کی 6 قسمیں ہم نے پڑھ لی تھی، آج ہم 7ویں قسم پڑھتے ہیں، اور وہ ہے اس میں منقوص، وہ کیا ہے، اس میں منقوص، ایسا اسم جس کے آخر میں یا ماقبل ساکن ہو، جیسے القاضی، داعی، مثال کے طور پر قاضی کا لفظ ہے، داعی کا لفظ ہے، ماضی کا لفظ ہے، یہ دیکھیں ماضی آخر میں یا ہے، اور ماقبل یا ایک اور کیا نام ہے، ماقبل مکسور ہے، آخر میں یا ماقبل مکسور، یہ ہے اس میں منقوص۔ اس میں منقوص کا اعراب بھی سمجھ لیں، اس میں منقوص کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ تقدیری، حالت جری میں کسرہ تقدیری، اور حالت نصبی میں فتح لفظی۔ یہ حالت نصبی ہے اس لیے ہم یا پر نصب پڑھ رہے ہیں، الماضیہ،
اس پر پیش بھی نہیں آتا، زیر بھی نہیں آتا، تقدیری ہوتے ہیں۔ اور تقدیری اعراب کا مطلب میں سمجھا چکا ہوں۔ تقدیری اعراب کیا ہوتا ہے کہ جو کسی قانون اور ضابطے کی وجہ سے ختم ہو جائے، جو کسی قانون اور ضابطے کی وجہ سے کیا ہو جائے، ختم۔ جیسے اگر یہ اس کی حالت رفعی ہوتی تو ہوتی الماضی، جو کہ اصل میں تھا الماضیو، اصل میں کیا تھا، الماضیو۔ جب لام کلمے کے مقابلے میں حروف علت واو یا آ جائے اور ما قبل مکسور ہو تو یدعو یرمی کے قاعدے سے واو اور یا کو ساکن کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یدعو یرمی کے قاعدے سے یہاں پر یا کیا ہوگی، ساکن۔ اچھا جی، تو اس کو بھی ہم نے سمجھ لیا، اس میں متمکن کیا ہے، 7 اقسام ہماری ہو گئی، اس میں منقوص کو بھی سمجھ لیا۔ اچھا، کرجل و علم، اس کی ترکیب ہم کیسے کریں گے؟ یہ کاف حرف جار ہے، جب بھی کوئی مثال بیان کی جائے تو مثالوں کی ترکیب کا طریقہ سمجھ لیں۔ کاف حرف جار ہے اور رجل موصوف علیہ ہے، وہ حرف عطف ہے، علم یہ معطوف ہے۔ معطوف علیہ مل کر کاف حرف جار کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر یہ خبر ہے، ان کا مبتدا محذوف ہے، ان کا مبتدا کیا ہے، محذوف، اور وہ کیا ہوگا، مثالہ، اس کی مثال، مثالہ کا لفظ کیا ہوگا، محذوف۔ کبھی اس کو ذکر بھی کر دیتے ہیں لیکن اکثر اس کو محذوف رکھتے ہیں۔ آپ ترجمہ دیکھیں، ترجمے سے بات سمجھ بھی آ جائے گی۔ بس اسم کی تعریف یہ ہے کہ اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے اپنے مستقل معنی پر اور 3 زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا بھی نہیں ہوتا۔ میری مراد ماضی، حال اور استقبال ہے۔ اس کی مثال جیسے رجل کا لفظ اور علم کا لفظ، اس کی مثال۔ اب مثالہ، اس کا مبتدا محذوف ہے، کاف حرف جار ہے، رجل معطوف ہے اور علم معطوف علیہ ہے۔ معطوف علیہ مل کر کاف حرف جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر خبر ہے اور ان کا مبتدا کیا ہے، محذوف، مثالہ۔ بس یہاں تک کر لیتے ہیں۔